اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد الصلاة والسلام علی اشرف وافضل الجمیع الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولا سیما بقیت اللہ فی الارضین الامام المنتظر والحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم ومنکر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یجدک یتیما فآوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے بے حساب شکر کے ساتھ درود و سلام علی محمد و آل محمد اور بالاخص صاحب العصر والزمان امام مہدی علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام، اور اصحاب منتجبین والمنتخبین کی ذات گرامی پر۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے آج بھی ہم کو زندگی کا دن عطا فرمایا اور پھر جمعۃ المبارک کا دن عطا فرمایا، جمعہ کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو صحت عطا فرمائی، پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں کھانا عطا فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں نعمات دینی و دنیاوی عطا فرمائی۔ یہ اس کی ذات کا بہت شکر ہے، بہت کرم ہے کہ جس اللہ نے ہم کو آج کے دن کو زندگی عطا فرمائی تاکہ ہم اس کی عبادت کرنے والے بندوں میں شامل ہو سکیں۔ ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان گناہ گار ہے، لہذا ہم اس مہینے میں جتنا ہو سکتا ہے یہ جو ثواب کی فراوانی چل رہی ہے اس سے ہم کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا لیں، کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی کی یہ ذات کو ہم راضی کر سکیں۔ آج کا جو دن ہے 10 رمضان المبارک، یعنی ماہ سیام جاری و ساری ہے، 10 رمضان المبارک کا دن ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور یوں عرض کروں کہ آج اس ہستی کی، اس شخصیت کی وفات اور وصال کا دن ہے جن کو کہا جاتا ہے ناصرہ رسول، رسول اللہ کی مددگار۔ اللہ اکبر۔ آج اس شہزادی کی وفات کا دن ہے جن کے نواسے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ آج اس مخدومہ کی وفات و وصال کا دن ہے جن کی بیٹی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جنت میں جانے والی عورتوں کی سردار ہیں، سیدۃ نساء العالمین۔ تمام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی خواتین مومنات جنت میں جائیں گی ان تمام کی سیدہ و مخدومہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جو سب سے پہلی زوجہ ہیں اس رسول کی جن کو اللہ وجہ تخلیق کائنات کا، وجہ تخلیق کائنات کا لقب عطا فرماتا ہے، یعنی پیغمبر اعظم وہ ہستی ہیں، وہ شخصیت ہیں جن کی خاطر
اللہ رب العزت نے، اور اللہ کا کتنا ہم شکر ادا کریں کہ ہم اس نبی کی امت ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، اپنی ذات اور اپنی شان کو اگر ہم پہچان لیں، ہمارے لیے اس سے بڑا کوئی پہچان کا ذریعہ، کوئی مقام یا کوئی منصب یا کوئی ہمارا احترام اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اس پیغمبر کی امت ہیں، ہم اس نبی کی امت ہیں جس نبی کی وجہ سے پوری کائنات کو اللہ رب العزت نے خلق فرمایا۔ اے پیغمبر، اگر آپ کو خلق نہ فرماتا تو دنیا کی کوئی چیز خلق نہ فرماتا۔ لولا کا لما خلقت الافلاق۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اگر آپ کو میں خلق نہ فرماتا، خلق نہ کرتا، تو کسی چیز کو بھی خلق نہ کرتا۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اس نبی کی، ہم اس پیغمبر اعظم کی ریت ہیں، امت فالوورز ہیں، جن کو اللہ نے خاتم النبی، جن کو اللہ نے سید الانبیاء والمرسلین بنایا، جن کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنایا، جن کو رب العزت نے دنیا و ما فیہا، جو کچھ کائنات میں ہے، اس تمام کا سید و سردار رحمت بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اے مسلمانوں، اپنے اختلافات کو ختم کرو، اپنی دو نمبریوں کو ہم ختم کریں، اپنے چکر بازیوں کو ختم کریں، ذرا پہچانیں اپنی وقت اور اپنی ویلیو کو کہ ہم کس نبی کی امت ہیں۔ ابھی یہ جو کل کا موضوع گزرا ہے تھوڑا سا تلخ ہوا ہے، اس میں میں یوں عرض کروں گا، ہم لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، ہم بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو شاتم رسول ہے، جو گستاخ رسول ہے، وہ ملعون ہے، وہ زندیق ہے، وہ کافر ہے، وہ منافقوں سے بدتر کافر ہے جو ہمارے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ وہ فرانس کا صدر ہو یا سلمان رشدی ہو یا تسلیمہ نسرین جو بنگلہ دیش کی ملعونہ، یہ سب ملعونین ہیں۔ فرانس کے صدر پر بھی ہم لعنت کرتے ہیں، سلمان رشدی پر بھی، اور تسلیمہ نسرین بنگلہ دیش والی پر بھی، کیونکہ دیکھیں ہم جس نبی کی امت ہیں وہ افضل اعلیٰ، اور جس انہوں نے جھوٹے نبی بنا دیے، جیسے قادیانیوں کا ہے غلام محمد قادیانی، ان بدبختوں سے پوچھو انہوں نے کوئی اپنا کلمہ بنایا؟ پڑھتے کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، پڑھتے نبی کا کلمہ ہے اور اپنا ایک نیا نبی بنا لیا۔ آج کا میرا وہ موضوع نہیں ہے، میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں، مگر میں تھوڑی سی آج ایک جو فکر دینا چاہتا ہوں آپ سب مسلمانوں کو، اس کے بعد بی بی سلام اللہ علیہ کی فضائل ہوں گے اور ان کی سیرت اقدس پر تھوڑی سی میں گفتگو کروں گا۔ ابتداً میں یہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ماشاءاللہ یہ ہمارا پروگرام 106 ملکوں میں یا 7 ملکوں میں غالباً ڈائریکٹ نشر ہوتا ہے، لائیو چلتا ہے، اور پھر آگے فیس بک پہ چلتا ہے، پوری دنیا دیکھتی ہے الظاہر، اور دیکھنا چاہیے۔ ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، ہماری ویلیو اس لیے ہے کہ ہم اس کے امتی ہیں، ہم اس کے کلمہ گو ہیں، ہم اس کے مسلمان ہیں جو پوری کائنات کا سید و سردار، خاتم النبیین، جس کے نواسے، جن کے نواسے جوانان جنت کے سردار، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ رسول اللہ کے بھی نواسے ہیں اور اس شہزادی، اس مخدومہ کے بھی نواسے ہیں، یعنی بی بی خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب، سیدہ کائنات، ہمسر رسول، ناصر رسول، جنہوں نے اپنا پورا مال لٹا دیا اسلام پر۔ میں آؤں گا اس بات پر، لیکن میں یوں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ جو جلوس نکالے لبیک یا رسول اللہ، بہت اچھا، مگر اس میں کیا ہم کو یہ اسلام اجازت دیتا ہے ہم کسی کو مار دیں یا توڑ پھوڑ کریں؟ ایسی ہرگز نہیں ہے دوستان محترم، اے مسلمانان عالم، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
ہم لبیک یا رسول اللہ کا مطلب ہے ہم جھوٹ کو چھوڑ دیں، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، ہم سچے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب ہے ملاوٹ ختم ہو گئی، ہم ملاوٹ نہیں کرتے۔ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب ہے احترام انسانیت، بے احترامی ختم ہو گئی۔ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب ہے کہ ہم ناپ تول میں کمی نہیں کرتے، بالکل صحیح ہو گیا۔ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مذہبی رواداری کا احترام کرتے ہیں، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی دیوبندی ہے، حتیٰ کہ سکھ ہے، ہندو ہے، مشرک ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، کمیونسٹ ہے، حتیٰ کہ جو انسان ہے۔ لبیک یا رسول اللہ ہمیں سکھاتا ہے انسانیت، ہمیں صرف مذہب کی تعلیم نہیں دیتا کہ میں شیعہ ہوں، سنی ہوں، وہابی ہوں، دیوبندی ہوں، قادری ہوں، چشتی ہوں، کیا ہوں، نہیں، اس کی تعلیم اسلام نہیں دیتا۔ اسلام کیا تعلیم دیتا؟ میں نے کل عرض کیا تھا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب آپ خلق کے، اخلاق کے عظیم کے مالک ہیں۔ اور اس لیے خود تو فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھے اس لیے رسول بنا کر بھیجا کہ میں اخلاق کو مکمل کروں۔ یہ ہے لبیک یا رسول اللہ۔ ہم لبیک کے مخالف نہیں، اس پر لعنت ہے جو لبیک یا رسول اللہ کا مخالف ہو۔ ہم اس چیز کے ضرور مخالف ہیں کہ میں لبیک یا رسول اللہ کہہ کر لوگوں کی املاک کو جلاؤں، لوگوں کی بسوں کو جلاؤں، لوگوں کی کاروں کو جلاؤں، لوگوں کے بچوں کو قتل کروں، اپنے ملک کے ایک مخلص ادارہ جو ہمارے نظام قائم کرتا ہے اس کو قتل کروں۔ اس کا اسلام یا لبیک یا رسول اللہ اجازت نہیں دیتا۔ دوستان محترم، لبیک یا رسول اللہ ہم نے ملاوٹ ختم کی ہے، ہم نے جھوٹ ختم کیا ہے۔ ایک مولانا کی بات سن رہا تھا، کیا کمال کی بات کی ہے، ہمارے بھائی اہل سنت ہیں، وہ کہا کہ ہم مقابلہ کرتے ہیں امریکہ کا، ہم مقابلہ کرتے ہیں جناب فرانس کا، ہم مقابلہ کرتے ہیں جناب یورپ کا۔ پہلے ہم اپنے آپ کو تو دیکھیں ہم کیا ہے۔ دوستان محترم سننے والوں، پہلے ہم اپنے گریبان میں تو جھانکیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں تو یہ صورتحال ہے، لیٹرینوں کے لوٹے زنجیر کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، چوری نہ ہو جائیں، یعنی اور کولر بہر کسی نے ثواب کے طور پہ لگایا پانی کا، اور ہم نے اس گلاس کو بھی زنجیر کے ساتھ، چین کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ ہماری تو گراوٹ یہاں ہے، ہم تو اتنے پست اور گرے ہوئے ہیں، اور ہم باتیں کہاں کی کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ پہلے اپنے آپ کو انسان تو ہم بنائیں، پہلے انسانیت تو ہم سیکھیں، پہلے یہ فراڈ، دھوکہ، رشوت، جھوٹ، دغابازی، حقوق تلفی، اس کو تو پہلے ہم ختم کریں، اس پر تو ہم کنٹرول کریں۔ اور ہم بات کرتے ہیں مدینہ کی، بات کرتے ہیں ریاست مدینہ بنا دیں گے، جبکہ ہم، اللہ اکبر، تلخ باتیں ہو جائیں گی۔ یار آپ کہیں گے یہ مولانا جو ہے یہ بہت سخت ہے، سخت نہیں ہوں، حقیقت یہ ہے کہ دل جلتا ہے، خدا شاہد ہے دل جلتا ہے کہ جب ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں۔ اپنا دیکھیں، اپنے ٹریفک کا نظام دیکھیں، پاکستان میں سگنل توڑ کے جا رہے ہیں، گالیاں دے کے جا رہے ہیں، تھوڑا سا بریک لگا ہماری فٹ منہ سے گالی نکلی۔ یہ حساب و کتاب دینا ہے دوستان محترم، یہ حساب و کتاب دینا ہے ہم نے ایک ایک چیز کا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اتنی ذرہ بھر میں نے نیکی کی ہوگی اس کا میں دیکھ لوں گا، قیامت کو میں دیکھ لوں گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر میں ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی میرے سامنے آ جائے گی۔ اور قرآن کریم فرماتا ہے عجیب یہ کتاب ہے، ولا صغیرۃ ولا کبیرہ، جس نے میرے چھوٹے اور بڑے سب گناہوں کو لکھ دیا، لا نغادر، اس نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا، اس نے ہمارے کسی گناہ کو اور ہمارے کسی چیز کو نہیں چھوڑا، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، قرآن میں سب کچھ موجود ہے۔ اے دوستان محترم، رمضان المبارک ہے، فائدہ اٹھا لیں، اس سے ثواب کا مزہ لے لیں، ثواب کی چاشنی حاصل کریں، ثواب کا لطف اٹھا لیں، ثواب کا فائدہ اٹھا لیں، ثواب کی نعمت سے بہرہ مند ہو جائیں، ثواب اللہ کی رحمت آپ کے سر پر سایہ فگن ہو جائے،
یہ ہے مبارک مہینہ تزکیہ نفس کا. ہمارے رسول نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، اصحاب پیغمبر نے کیا تعلیم دی ہے، آل محمد نے کیا تعلیم دی ہے، ازواج محمد نے کیا تعلیم دی ہے، انصار محمد نے کیا تعلیم دی ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دین آسانی سے نہیں پہنچایا. دوستان محترم، آج جس ملکۃ العرب کا یوم وصال ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا، مخدومہ کی بڑی شان ہے. میں نے ابتدا میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، الم یجد کا یتیما فآوا. اے حبیب، کیا تم یتیم نہ تھے، ہم نے آپ کو سہارا دیا. کون سہارا ہے؟ سرکار دو عالم جو خود رحمت للعالمین ہے. اے میرے سننے دیکھنے والے دوستان محترم، مجھے اس سے غرض نہیں آپ کس مذہب کے فالورز ہیں، کس مذہب کو چاہتے اور مانتے ہیں، مجھے اس سے بات نہیں ہے، مگر جو میں بات کر رہا ہوں آپ اس کو ذرا عقل اور شعور کے ذریعے دیکھنا اور پرکھنا. الم یجد کا یتیما فآوا، میرے حبیب آپ یتیم نہ تھے کہ ہم نے آپ کو سنبھالا یا سہارا دیا. رحمت للعالمین کو کون سہارا دے سکتا ہے، جو کائنات کا سہارا ہے سب سے بڑا. تو تمام علماء نے لکھا دو سہارے رسول کو ملے. اللہ اکبر، ایک مال کا سہارا اور ایک طاقت کا سہارا. طاقت یعنی پشت بانی، پشت پناہی، یعنی اس زمان والد گرامی علی ابن ابی طالب سلام اللہ تعالی علیہ. آج یہی شخصیت ہیں جن کے بارے میں مسلمان کیا سوچتے ہیں اور کیا کہتے ہیں. حضرت ابو طالب علیہ السلام جو ناصر رسول ہیں، یعنی رسول اللہ کے مددگار، سرکار پوری کائنات کے مددگار، اور حضرت ابو طالب تمام کائنات کے رسول کے مددگار، حضرت پیغمبر اعظم کے مددگار. اور دوسری مددگارہ کون ہے، ناصرہ کون ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، جن کا ایک لقب ہے ملکۃ العرب، تمام عرب کی شہزادی، تمام عرب کی مخدومہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد. یہ بھی ان کا شجر نسب سرکار دو عالم کے ساتھ کچھ پشتوں کے بعد جا کر مل جاتا ہے. یہ بھی ہاشمیہ ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی ہاشمیہ ہیں. بی بی سلام اللہ علیہ کا کتنا احسان ہے، اللہ اکبر. اور بی بی نے یہاں تک آفر کی. آج کبھی سنا ہے ہم نے مسلمانوں کی مساجد میں یا خود ہمارے ہاں بی بی کا تذکرہ؟ بس نام لیوا ہیں ہم، بس ہم نام لیتے ہیں بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا، وہ بھی کبھی ذہن میں آ جائے. جس بی بی کا فل احسان ہے، جس بی بی کا پورا عرب مقروض ہے، بڑے بڑے سیٹھ جو بنے بعد میں بنے، پہلی مالدار عرب کی شہزادی کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ، جن کے اونٹ ہزاروں کی تعداد میں عرب اور شام، عراق، کہاں کہاں اونٹ چلتے تھے سامان کے بھرے ہوئے. کتنے نوکر تھے جو بعد میں بڑے بڑے سردار کہلانے لگے عرب کے، وہ سب بی بی مخدومہ کے نوکر تھے، مقروض تھے. اور بی بی کے جو خیمے تھے ریشم کے، اور جو ڈوریاں جن سے خیموں کو باندھا جاتا تھا وہ ریشم کی تھیں، اور جو کیلیں خیموں کو جب گاڑتے تھے اور رسی کے ساتھ باندھتے تھے، ان کے متعلق آپ پڑھیں حدیث کی کتاب، روایات، تاریخ کی کتاب پڑھیں. وہ مخدومہ کی سونے اور چاندی کے تھے، وہ کیل جو بڑے بڑے تھی سریے لوہے کے، جہاں خیموں کی تنابوں اور رسیوں کو باندھا جاتا تھا. کتنے ہزار اونٹ، کلومیٹروں میں بی بی سلام اللہ علیہ کے اونٹ چلتے تھے لین میں. یہ ملکۃ العرب کا قافلہ جا رہا ہے، یہ مال کدھر گیا؟ مسلمانوں کبھی سوچا؟ آپ تو خیر نزدیک ہی نہیں آتے، آنے والے بھی نہیں ہیں. مخدومہ کیونکہ بی بی کی بقسمت میں کیا عرض کروں، چونکہ بی بی حضرت فاطمہ زہرا کی والدہ ہیں، شاید اس لیے تکلیف ہوتی ہے بی بی کی شان بیان کرنے کے لیے، کیونکہ بی بی
خدیجۃ الکبریٰ جنا سرکار حسن و سرکار حسین علیہ السلام کی نانی ہیں، شاید اس لیے دل نہیں کرتا کہ بی بی کی ہم کوئی تعریف کریں، چونکہ حضرت مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کی ساس ہیں، شاید اس لیے دل نہیں کرتا۔ یہ بی بی نے بہت احسان کیا ہے۔ اور بی بی کا جب خطبہ نکاح ہو رہا تھا تو مسلمانوں کو میں یہ بھی دہراتا چلوں کہ جب خواستگاری ہوئی ہے شہزادی کی یتیم عبداللہ کے ساتھ، کس نے خواستگاری کی تھی؟ پیغام آیا تھا، کس کے ذریعے پیغام آیا؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ذریعے، کہ اگر یہ رشتہ ہو جائے تو کمال ہو جائے، اور واقعاً کمال ہوا۔ اور خطبہ نکاح کس نے پڑھا؟ مسلمانوں تھوڑا سا تو غور کرو یار، آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ضد میں کیوں آ گئے؟ آپ خواہ کی ضد ہے، خدا کے لیے شیعہ سنی کی ضد کو چھوڑو، آپ کو اللہ نے عقل دیا ہے، عقل۔ افلا یتفکرون، آپ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون، آپ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ آپ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ چھوڑو یار یہ شیعہ کی بات ہے، میں نہیں کہتا اب شیعہ کی بات کو مانو۔ اللہ نے آپ کو عقل دیا یا نہیں دیا؟ اگر عقل دیا ہے تو عقل سے کام لینا چاہیے۔ افلا یعقلون، قرآن فرماتا ہے کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ افلا یتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا یعلمون، کیا تم جانتے نہیں؟ افلا یتدبرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ سب اللہ تعالی ہمیں کیوں یہ سمجھاتا ہے کہ ہم سنی سنائی پہ نہ رہیں۔ اللہ نے ہم کو عقل دیا ہے، عقل دینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم کیا کریں؟ عقل سے کام لیں۔ شہزادی کا جب خطبہ نکاح اور خواستگاری بی بی سلام اللہ علیہا حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جب یہ خواستگاری فرمائی، خود پیغام بھیجا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں، اور یہ جب رشتہ طے ہو گیا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے خطبہ نکاح پڑھا ہے۔ مسلمانوں غور و فکر کریں، آج وہ کتابوں میں موجود ہے، تمام مسلمانوں کی کتابوں میں موجود ہے وہ خطبہ نکاح۔ وہ خطبہ نکاح کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ اقرارا بنعمتہ ولا الہ الا اللہ اخلاصا لوحدانیتہ، کہ میں اقرار، الحمد للہ اقرارا بنعمتہ، میں اس اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں اور اس کی نعمتوں کے اقرار کے ساتھ کرتا ہوں۔ یہ الحمدللہ کون کہتا ہے؟ یہ کون کہتا ہے الحمدللہ؟ اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف، نعوذ باللہ کافر کہتا ہے الحمدللہ؟ خطبہ نکاح کس نے پڑھا؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے۔ اور حق مہر کس کی طرف سے ادا ہوا؟ یہ سب چیزیں تاریخ میں موجود ہیں، آپ کتابوں کو پڑھیں دوستان محترم، آپ کتابوں کو پڑھیں تو پتہ چلے کہ کیا ہے یا کیا نہیں ہے۔ وقت جلدی سے گزر جاتا ہے، کیا کریں، تھوڑا سا وقت ملتا ہے۔ جعفری صاحب انشاءاللہ کل کوشش کریں کہ زیادہ وقت دیں تاکہ پوری بات نہیں ہوتی، درمیان میں رہ جاتے۔ یہ بھی اللہ کا کرم تو ہے کہ چلو تھوڑا تھوڑا ہم اپنا وہ کیا کہتے ہیں کہ شہداء کی لسٹ میں نام لکھا رہے ہیں، مگر مجھے بھی لطف نہیں آ رہا، چاہے میں بہت ساری باتیں میرے دل میں دفن ہو جاتی، میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو بیان کروں، اور اس لیے انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ بس مسلمانوں جو میرے سننے والے بھائی ہیں، جو میری گفتگو کو سنتے ہیں، مجھے نہیں پتا میری گفتگو کیسی ہے، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، ایک گناہ گار، خطا کار، ایک غریب آدمی آپ کی خدمت میں آ جاتا ہوں۔ یہ ہمارے بھائی اسد جعفری صاحب کی محبت ہے کہ مجھے وہ یہ ایک خدمت کا موقع دے دیتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وَإِلَّا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے میں یا آپ یہ باتیں سن کر اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے پر ہماری مدد فرمائے۔ افلا یعقلون، افلا یتفکرون، افلا یعقلون، اس کے ہم مصداق بن جائیں، اور اللہ کرے ہم کچھ نہ کچھ جو ہے سوچنے اور پرکھنے پر جو ہم کچھ نہ کچھ ہو جائیں، اور ہم غور و فکر کریں، اور ہم جو ہے سوچیں، یہ نہ ہو کہ میں شیعہ کے گھر میں پیدا ہوا تو شیعہ ہوں، اہل سنت یہ نہ سوچے کہ میں سنی کے گھر میں پیدا ہوا تو سنی ہو گیا، وہابی دیوبندی یہ نہ سوچے۔ نہیں، قرآن کریم ہمارے پاس ہے، قرآن کریم کے پاس فیصلہ ہے، قرآن کریم میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ آپ قرآن کو پڑھیں، روایات کو پڑھیں، آیات کو پڑھیں، سب کچھ آپ کو معلوم ہو جائے گا
انشاءاللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں ان کا کرم رہے گا انشاءاللہ۔ آج تو ہم نے کچھ بھی بیان نہیں کیا جناب خدیجۃ الکبریٰ کے متعلق، کل پھر اگر جعفری صاحب نے اس موضوع پر گفتگو کا کہا فرمایا تو میں ضرور اسی پر اس کو طول دوں گا، نہیں تو جو موضوع ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ اس مہینہ میں جتنا ممکن ہو سکتا ہے تزکیہ نفس ہو جائے، اعمال خیر کی بجا آوری ہو جائے، تلاوت قرآن کریم ہو جائے، ذکر و اذکار اللہ سبحانہ و تعالی ہو جائیں، تاکہ اللہ کی ذات راضی ہو جائے۔ دوست جہاں کہیں بھی آپ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو آباد و شاد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس توفیق کو اور اس خدمت کو اللہ قبول فرمائے اور ہمیں اپنے مخلصین بندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی حکومت کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی پاکستان کے مخالف ہیں، جو بھی پاکستان کو نقصان دیتے ہیں، اگر قابل ہدایت نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے۔ ہم پاکستان کی خدمت کے لیے اللہ نے ہم کو یہاں پیدا کیا، دیکھیں ہم پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہونا چاہیے، ہمیں قائد اعظم کے پاکستان میں پیدا ہونے میں ہم کو فخر ہونا چاہیے۔ اور سرکار نے تو خود فرمایا، کل میں نے عرض کیا تھا، حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت ایمان کا جز ہے۔ جو فارنر، جو ہمارے باہر بھائی سن رہے ہیں، اپنے ملک کے لیے غور و فکر کریں، یہاں سرمایہ کاری کریں، یہاں اچھے اچھے ادارے بنائیں، اگر آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے یہاں فیکٹریز بنائیں، یہاں ملیں لگائیں، یہاں خدمت کریں، یہاں انویسٹ کریں کیونکہ آپ کا پیسہ یہاں آئے گا اس ملک سے تو ہمارا پاکستان ترقی کرے گا۔ آپ پاکستان کے مخلص بن جائیں، آپ نہ سوچیں یہ فلانی حکومت تھی، فلانی حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں اور یہ لگا رہے گا، جو سابقہ حکومتیں وہ بھی آئی اور چلی گئیں، موجودہ حکومت بھی آئی ہے، یہ بھی چلی جائے گی، صرف واحد حکمران رہے گا تو اللہ رب العزت ہے۔ لمن الملک اليوم، قیامت کو اللہ خود فرمائے گا آج حکومت کس کی ہے، خود جواب آئے گا للہ الواحد القہار، آج اس غالب اللہ کی حکومت ہے جو تنہا ہے، جو وحدہ لا شریک ہے۔ تو میں پاکستانیوں سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے ملک میں کام کریں، اگر آپ کو اللہ نے زیادہ پیسہ دیا، آپ اگر گاؤں والے ہیں تو گاؤں والے لوگوں کی خدمت کریں، گاؤں میں سڑکیں نہیں ہیں تو سڑکیں بنوا دیں، گاؤں میں اگر پانی نہیں ہے، یہ ہے تزکیہ نفس، یہ ہے سیرت خدیجۃ الکبریٰ، یہ ہے سیرت محمد مصطفیٰ، یہ ہے سیرت آل محمد، یہ ہے سیرت اصحاب محمد۔ آپ کے گاؤں میں غریب علاقہ ہے، آپ کو اللہ لے گیا، یو کے لے گیا، یورپ لے گیا، امریکہ لے گیا، افریقہ لے گیا، آسٹریلیا لے گیا، سعودی عرب لے گیا، امارات لے گیا، قطر لے گیا، بحرین لے گیا، عمان لے گیا، جہاں کہیں بھی آپ گئے ہیں، آپ اپنے ملک میں اور اپنے گاؤں کا خیال کریں، اپنے رشتہ دار آپ کے غریب ہیں ان کا خیال رکھیں۔ یہ ہے سیرت خدیجۃ الکبریٰ، یہ ہے درس خدیجۃ الکبریٰ۔ آپ کے رشتہ داروں میں یا آپ کے گاؤں میں کوئی غریب ہے، بچی کی شادی نہیں ہو رہی، اس کی شادی کروا دیں، کوئی بچہ پڑھ نہیں سکتا، پیسہ نہیں ہے، ان کی تعلیم دلوا دیں، کہیں پانی کا انتظام نہیں ہے، پانی کا انتظام کر دیں۔ کیوں؟ قیامت کو سب سے پہلے جس نیکی کا اللہ اپنے بندے کو بلا کر اجر دے گا، فرشتوں کو کہے اس بندے کو سب سے پہلے میں اجر دینا چاہتا ہوں، سنیں گے دوستان محترم؟ وہ آدمی کون ہوگا جس کی نماز کا اجر بعد میں، روزے کا اجر بعد میں، امر بالمعروف کا اجر بعد میں، نہی عن المنکر کا اجر بعد میں، نیکیوں کا اجر بعد میں، حج کا اجر بعد میں، اور زیارات کا اجر بعد میں، تمام نیکیوں کا اجر بعد میں، سب سے پہلے جس نیکی کا اجر دیا جائے گا وہ ہے پانی پلانا۔ اپنے گاؤں میں، آپ کے گاؤں میں ہینڈ پمپ نہیں، نلکے نہیں ہیں، وہاں لگوا دیں۔ کوئی آپ سے مدد مانگتا ہے، آپ کو اللہ نے اس قابل بنا دیا، آپ شکر کریں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی غریب کسی ثروت مند کے پاس آتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کو دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا۔ آپ کا ہاتھ اوپر اللہ نے رکھا ہے، کتنی مزے کی بات ہے، کتنا اللہ آپ پر راضی ہے۔ بس اللہ کو راضی رکھیں، آل محمد کو راضی رکھیں، خدیجۃ الکبریٰ کو راضی رکھیں، بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سننے والوں کو اور پروگرام کرانے والوں کو اور میں گناہگار کو، سب کو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیک مخلوق میں شامل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے چھوٹے
گناہ اور بڑے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمارے جو چھوٹے موٹے کام دین کے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو قبول فرمائے۔ آل محمد کا سایہ قائم و دائم رہے۔ 72 نیوز اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی خصوصی لطف و کرم فرمائے، اس کو ترقی اور کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔